اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کے ہم اس ویلاگ کے اندر جانیں گے کہ صلاۃ التسبیح کیا چیز ہے اور یہ پڑھی کس طرح جاتی ہے اور اس کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تحفہ عطا فرمایا اور فرمایا کہ چچا جان، کیا میں آپ کو ایسا تحفہ نہ عطا کروں کہ جس کے کرنے سے اللہ رب العالمین 10 طرح کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایسے گناہ جو ظاہر کیے، جو چھپ کر کیے، خالق انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ جو پہلے کیے، جو بعد میں کیے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف فرما دیتا ہے۔ جو قصداً کیے، جو سہواً کیے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف فرما دیتا ہے۔ جو چھوٹے گناہ تھے، جو بڑے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس نماز کی بڑی فضیلت ہے، ان نوافل کی بڑی فضیلت ہے۔ تو میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا جان، یہ ایسا عمل ہے کہ جو روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے۔ اگر روزانہ نہ کر سکے تو ہر جمعے کے جمعے کر لیا کریں۔ اگر ہر جمعے کرنے کی استطاعت نہ ہو تو مہینے میں 1 مرتبہ یہ عمل کر لیا کریں۔ اگر مہینے میں 1 مرتبہ بھی نہ کر سکے تو پورے سال کے اندر 1 مرتبہ یہ عمل کر لیا کریں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام نے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عمل کرنے کا طریقہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور اس کے بعد قرات کی جائے۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد رکوع میں جائے، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر رکوع سے کھڑے ہو تو اس دوران بھی ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں تو سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر پہلے اور دوسرے سجدے کے درمیان جب ہم بیٹھیں، جلسہ کریں، تو اس کے اندر بھی ہمیں یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور پھر جب دوسرے سجدے میں جائیں تو دوسرے سجدے کی تسبیح کے بعد بھی 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ تو اس طرح پڑھنے سے یہ تعداد ایک رکعت میں 75 مرتبہ بنتی ہے اور 4 رکعت کے اندر 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی، اور اگلی 3 رکعتوں کے اندر بھی اسی ترتیب کے ساتھ، اسی طریقہ کار کے ساتھ یہ تسبیح پڑھی جائیں گی جس طرح کہ پہلی رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ شب برات کی رات ہو، شب قدر کی رات ہو، اور اس کے علاوہ جب دل چاہے، جب آسانی ہو، ان نوافل کو ادا کریں۔ اللہ رب العالمین ان نوافل کی خاص برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھ کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔